اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقال المعصوم نعمتان لا يعرف فضلهما الا من فقدهما الشباب والعافیہ۔ معصوم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی فضیلت اور اہمیت کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جو ان سے محروم ہو جائے۔ پہلی نعمت جوانی اور دوسری نعمت سلامتی اور عافیت ہے، صحت۔ نعمتان لا يعرف فضلهما الا من فقدهما۔ جب انسان کھو دیتا ہے، جب انسان کے پاس سے چلی جاتی ہیں تو پھر اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں کتنی بڑی، کتنی عظیم اور کتنی فوائد والی تھیں۔ پہلی چیز جوانی اور دوسری چیز صحت، عافیت اور سلامتی ہے۔ اس بنا پر آپ تمام حضرات کے لیے کہ جو جوانی کے اس دور میں ہیں کہ جسے زندگی کی بہار کا زمانہ کہا گیا ہے، بہار کا موسم کب ہوتا ہے کہ جب ہر چیز اپنے حسن اور اپنی رعنائی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ سبزہ بھی، رنگ بھی، پھل بھی، ماحول بھی، موسم بھی، ہر چیز اپنے چھپی ہوئی حسن و خوبصورتی اور جمال کو ظاہر کرتی ہے۔ درخت وہی درخت ہوتا ہے، پودا وہی پودا ہوتا ہے جو موسم خزاں میں سوکھ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، دیکھنے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ اور اگر فیس بک کی دنیا میں جائیے تو اجڑے ہوئے عاشق اور معشوقوں کی دنیا کا بسیرا نظر آتا ہے وہاں پہ۔ آئی ایم سیڈ، آئی ایم الون، ٹھیک ہے۔ وہ موسم ہوتا ہے جب چڑیاں کھیت چک جاتی ہیں، پانی سر سے گزر جاتا ہے، عاشق داغا دے کے چلا جاتا ہے، تو اس وقت موسم خزاں کی یاد آتی ہے اور دوبارہ سے جو ہے وہ انسان افسردہ شاعری کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہی پودا اور یہی باغ اور یہی گارڈن ہوتا ہے کہ جب موسم بہار آتی ہے تو اس کے اندر سے وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں دوبارہ سے ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ وہی رنگ جو خزاں میں بے رنگ ہو چکے ہوتے ہیں، وہی درخت کہ جن پہ کبھی آشیانہ تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ تھی اور وہ سے خیر آباد کہہ کے چلے جاتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے لوٹ کر اپنا آ کے بسیرا کرتے ہیں، حوصلہ بناتے ہیں، زندگی شروع کرتے ہیں۔ ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے بہار میں، رنگوں کی پوری بہار آئی ہوئی۔ موسم بہار میں رنگوں کی بہار ہوتی ہے۔ ہر پودا، ہر درخت، ہر ڈالی، ہر شاخ جو ہے وہ اپنی خوبصورتی کو پیش کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ جوانی بہار ہے زندگی کی، کہ جس میں ہر چیز اپنے عروج پر ہے، ہر خوبصورتی، خدا کے پاس جو کچھ خوبصورتی ہے، خدا تعالیٰ کے جو کچھ خوبصورتی ہے خدا نے وہ نوجوان کو دی ہے۔ لڑکی ہو یا لڑکا، اس سے فرق نہیں کرتا۔ اس کا اظہار کب ہوتا ہے، اس کا وہ لمحہ کب آتا ہے کہ وہ حسن اور رعنائی جو خدا نے اس عالم میں بکھیری ہے وہ نوجوان میں ظہور کرے، وہ اس کی جوانی کا دور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شعر ہے کہ جس میں فرماتے ہیں، اور امام خمینی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی عالم الاکبر۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو تم چھوٹے سے ایک وجود کا نام ہے تمہارا، ایک چھوٹا سا وجود ہے، ایک جرثومہ ہو، کیڑے ہو، حشرات ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بالکل حشر ہے، چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں، مچھر اور اسی قسم کے بہت ہی اور بھی چھوٹے جانور ہوتے ہیں۔ اتزعم انک جرم صغیر، ایک چھوٹا سا وجود ہے تمہارا،
جبکہ فیکم فوا عالم الاکبر، جبکہ بڑے بڑے عالم اکبر جو ہیں وہ تمہارے اندر لپیٹ کے رکھ دیے گئے ہیں، مائکرو کر کے تمہارے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ انطوا یعنی لپیٹ کے رکھ دینا۔ جیسے یہ ماما آپ کو نظر آ رہا ہے نا سر پہ، یہ کتنے گز کا ہوگا؟ 8 گز کا۔ یقین آتا ہے کسی کو؟ ہاں، اس کو اس طرح لپیٹا گیا ہے کہ پتہ نہیں چلتا یہ 8 گز کا ہے، مثلا 6 گز کا ہے، 7 گز کا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے تمہارے اندر بھی ایسے ہی عالم جو ہے نا، ایک بہت بڑی یونیورس جو ہے تمہارے اندر لپیٹ کے رکھ دی گئی ہے، اور تم سمجھتے نہیں، تم سمجھتے ہو یہ اوٹی اور روٹی کی زندگی ہے، اوور ٹائم اور روٹی۔ ریباک کے جوتے پہن لوں، ایڈیڈاس کی شرٹ پہن لوں، جینس پینٹ پہن لوں، کوریا سے جو ہیئر اسٹائل اسے اپنا لوں، امریکہ سے چشمہ آ رہا ہے اسے لے لوں، جیکٹ جو ہے وہ جاپان کی آ رہی ہے وہ خرید لوں، موبائل جو سیمسنگ کا اچھی، بس یہ ہے تمہاری زندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وفیک انت وعالم الاکبر، اور پورا ایک عالم تم میں سمایا ہوا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انسان سمٹی ہوئی کائنات ہے، اور کائنات پھیلا ہوا انسان۔ انسان کو انلارج کریں تو یونیورس بنتی ہے، کائنات بنتی ہے، اور اگر کائنات کو مائکرو کریں انسان بنتا ہے۔ تو پھر وہ آیت جو حضرت ابراہیم کے لیے سنرہم آیاتنا، کہ ہم بہت جلد ان کو اپنی آیات دکھائیں گے، وہ فی آفاق و فی انفسہم، آفاق میں بھی انفس میں بھی، اپنے اندر بھی اور آفاق میں، افق کھولیں گے۔ اور پھر یہیں سے اس حدیث کا بھی تھوڑا سا شد بدھ ہو جاتی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ خب رب کوئی چیز تو نہیں ہے نا، خدا کوئی چیز تو نہیں ہے کہ اس کی حدود ہوں کہ یہاں سے یہاں تک، لیکن وہ خدا من کے اندر موجود ہے، جس کو خدا نے کہا شہرک سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس بنا پر معصوم کہہ رہے ہیں کہ نعمتان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، 2 نعمتیں ایسی ہیں جب ہاتھ سے چلی جاتی ہیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے۔ میرے خیال سے آپ سب کی عمر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اندازاً میرا یہ ہے کہ 26 تک کی آخری لمٹ ہوگی تقریباً، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بہرحال تو اس جوانے کی اور اس نوجوانے کی قدر کریں۔ یہ بہار ہے، بہار سال میں ایک دفعہ آتی ہے، انسان ایک دفعہ زندگی میں آیا ہے، دنیا میں آیا ہے، زندگی ایک دفعہ عطا ہوئی ہے، اور بہار بھی ایک ہی دفعہ آئے گی، دوبارہ نہیں آئے گی۔ لہذا اس بہار کو خزاں لگنے سے پہلے، اس کی خزاں آئے، اس بہار کو محفوظ بنا لیں، اسپرے کرا لیں، کوئی ایسا مالی رکھ لیں، ہوتا ہے نا مالی رکھ لیتے ہیں، اسپرے کرا لیتے ہیں، دوائیں لگاتے ہیں، کیڑا نہ لگے، سنڈی نہ لگے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل کہ یہ چیز تمہارے درمیان سے جائے، اس کو محفوظ بنا لو۔ ایک اور حدیث رسول اللہ کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ میں یہاں پیش کرتا ہوں، درود بھیجو محمد و آل محمد۔ حضرت ابوذر سے فرماتے ہیں رسول اللہ، یا اباذر اغتنم خمسا علی خمس، اے ابوذر 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے خاتمے سے پہلے۔ شبابکا قبل حرمک، اپنی نوجوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ تمہارے ہاتھوں میں راشا آئے، بڑھاپا طاری ہو۔ دوسری چیز صحت کا قبل سقمک، اپنی صحت و تندرستی و توانائی اور ہیلتھ کی قدر کرو قبل اس کے کہ بیماریاں تم پہ غلبہ کریں۔ غنا کا قبل فقر، اپنے غنی ہونے کو، اپنے توانگر ہونے کو
اپنے فقر اور ناداری سے پہلے غنیمت جانو، حیاتک قبل موتک، اپنی حیات کو اپنی موت سے پہلے، اور فراغک قبل شغلک، اور اپنے اوقات فراغت کو، فری ٹائم کو، فراغت کا ترجمہ بہت وسیع ہے لیکن سمجھانے کے لیے، اپنے فراغت و فرصت کو اپنے شغل اور اپنی مصروفیت سے، کہتے ہیں نا کیا شغل لگا رکھا ہے، پوچھتے ہیں کیا مشاغل ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ فرصت اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث تو میں نے سنائی آپ کو کہ ایک نعمت ہے جوانی اور شباب کی، اور ایک نعمت ہے صحت اور تندرستی اور عافیت کی۔ یہاں پر میں ایک ٹھیک درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ آج چاہوں گا کہ چونکہ ہم اسلامی گھرانے سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں تو آج ہم اس حصے کو ڈسکس کریں گے کہ جو بڑا حساس حصہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو ڈرائنگ آتی ہے؟ آتی ہے؟ ہلکی پھلکی آتی ہے، نہیں بنواؤں گا نہیں میں، آتی ہے۔ بچپن میں کی ہوگی، ڈرائنگ ورک کیا ہوگا، پینسل ورک، واٹر کلر ورک یا پینٹ ورک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ ایک سینری بناتے ہیں، ایک صفحے پہ سینری بناتے ہیں، پہاڑ بناتے ہیں، اس میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں پرندے نظر آ رہے ہوتے ہیں، پھر ایک کھجور کا درخت ہوتا ہے، وہاں سے ایک نہر بہہ رہی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہوتی ہے، اس میں پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی نہ کوئی سینری آپ کے ذہن میں گزری ہوگی، بچپن میں آپ نے بنائی ہوگی۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے بچوں کے لیے کہ وہ ہمارے پاکستان میں جو سینری بنتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، پہاڑ بھی نوکیلے ہوتے ہیں، پرندے بھی وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، بہرحال وہ سینری بنتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جب آپ پہاڑ بناتے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ پہاڑ ہے۔ جب آپ سورج بنا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سورج ہے، آپ سورج کو پہاڑ، پہاڑ کو سورج نہیں کہتے۔ نیچے اگر کوئی گھاس چر رہی ہے گائے اور اوپر پرندے اڑ رہے ہیں تو پرندے کو بھینس اور گائے نہیں کہیں گے، گائے کو پرندہ اور کبوتر اور چڑیا اور باز اور شکر نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ گائے ہے، یہ پرندہ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ سورج ہے۔ پھر وہاں سے جو نہر بہہ رہی ہے اس کے سامنے ایک گھر بنا ہوا ہے کنارے پہ، تو یہ گھر ہے، گھر کا ایک دروازہ بھی ہے، اس کی کھڑکی بھی ہے جس کو آپ نے پلس کا نشان لگا کے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ بھی کر دیا ہے، اس میں ایک چمنی بھی لگی ہے، چمنی سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے، اس کا مطلب کہ موسم بھی تھوڑا سا گرم ہے کہ اندر نہ کوئی نہ کچھ کھانا پک رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ذہن میں آ رہا ہے نہیں آ رہا نا؟ تو کیا ہوتا ہے یہ، میں اصل میں آپ کی آبزرویشن دیکھنا چاہ رہا ہوں، آپ جب بول رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ ریکال کریں اپنی میموری کو اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہاں آپ نے کچھ کیاری سی بنائی جس میں پودے لگے ہوئے ہیں، پودے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں، تو جو پانی ہے اس میں آپ نے لائنیں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ وہ پانی بہتا ہوا نظر آئے۔ اگر آپ 2 لائنیں بنا دیں نہر کی چوڑائی کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس میں پانی آپ لہریں ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ پانی بہہ رہا ہے۔ وہ پانی کے ویسے تو کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن ہم کہتے ہیں پانی کا رنگ نیلا ہے، کیوں؟ کیونکہ آسمان کی وجہ سے ہے۔ خیر اس میں ایک نیلا رنگ بھی ڈال دیتے ہیں، اس بہتے ہوئے پانی کو آپ یہ نہیں کہتے یہ جوہر ہے، یہ تالاب ہے، آپ کہتے ہیں پانی ہے، نہر ہے جو بہہ رہا ہے، یہ چشمہ ہے جو جاری ہے۔ گھر میں جو دروازہ ہے اس کو دروازہ کہیں گے، جو کھڑکی اسے کھڑکی کہیں گے۔ یہ سب کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ جب آپ رنگ بھریں گے ان میں تو سورج کو وہی رنگ دیں گے جو سورج کا ہوتا ہے، پہاڑ کو ہلکا براؤن کلر کا یا کتھئی کلر کا دیں گے، زمین خاکی اور براؤن کلر کی اس طرح کی ہوتی ہے مختلف شیڈ کی، تو اس پہ جو آسمان بنے گا سورج کے قریب قریب وہ تھوڑا سا پیلا ہوگا، پھر سرخ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ وہ نیلا آسمان، نیلگو آسمان ہوگا، پانی جو ہے وہ اس رنگ کا ہوگا، گھر اس رنگ کا ہوگا، دھواں جو ہے وہ تھوڑے سے کالے رنگ کا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈرائنگ یہاں بنائی ہے، پہاڑ بنایا، سورج بنایا، بادل بنائے، پرندے بنائے، جانور بنائے، گھر بنایا، چمنی بنائی، دروازے کھڑکی بنائے، سمندر، کشتی بنائی، کچھ بھی بنایا، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں آپ نے خاص رنگ بھرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ سورج کا رنگ جو ہے وہ گھر میں بھر دیں اور گھر کا رنگ سورج میں بھر دیں، مثلا یہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا نہیں ہو سکتا نا؟
لیکن کہنے کو تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سورج کو کہیں یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کو کہیں سورج۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں مختلف خانے رکھے ہیں۔ انسان نے ایک تو صحیح خانہ پر کرنا ہے صحیح چیز سے، اور اس میں صحیح رنگ بھرنا ہے۔ یہ ہے انسان کا آرٹ، یہ انسان کا فن۔ کیا کہ جو جس طرح سینری میں مختلف خانے ہیں نا، پہاڑ کا خانہ ہے، سورج کا خانہ ہے، خانہ کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، انسان کی زندگی میں بھی مختلف خانے ہیں۔ ان خانوں میں انسان نے وہی چیز ڈالنی ہے کہ جو اس میں ڈالنی چاہیے۔ اس کی سادی سی مثال ٹوپی کا مقام سر ہوتا ہے، پیر تو نہیں ہوتے نا، پیر کس کا مقام ہے؟ جوتے کا۔ جراب جو ہیں وہ پیروں میں پہنے جاتے ہیں، کانوں میں تو نہیں لٹکائے جاتے نا۔ کوئی لٹکا کے آ جائے آپ اس کی دماغی صحت پہ کہیں گے، کہتے نہیں کہتے، کل پردہ تھوڑا سا ڈھیلا ہے ان کا۔ ہر چیز کا مقام ہے، وہ مقام دینا عدل کہلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے عدل کرو، یعنی اس کو جائز، صحیح، منطقی، عقلی مقام دو جو اس کا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کا جائز مقام نہ دینا۔ ٹوپی کے مقام سر ہے، سر کو نہ آپ پہنائیں، بلکہ مفلر ہے، مفلر کو آپ ہاتھ پہ لپیٹ لیں مثال کے طور پہ، کمر میں لگا لیں، یہ جائز مقام نہیں ہے اس کا، یہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی زندگی کے ان خانوں کو، جن کو اب میں وضاحت کروں گا، اگر ان میں وہ چیز نہ ڈالے تو یہ ظلم ہے۔ زندگی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، خدا ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا، یعنی وہ خود اپنے اوپر ہدایت کے دروازے بند کر لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، پتہ ہے سردی ہے، ٹوپی پہن کے آپ جائیں، کوئی ٹوپا پہننے وہ نہیں، لیکن نہیں پہنے، اور پھر سر میں درد و بخار اور نزلہ کھانسی، اور تو کہ اللہ میاں تو نے مجھے سردی سے نہیں بچایا، میں تو نعرہ حیدری لگا کے گیا تھا۔ خدا کے قانون ہے، خدا کا ایک قانون ہے کہ ٹوپی کو پہنو، سر کو سردی سے بچاؤ، آپ نے نہیں کیا تو یہاں خدا اس کو ہدایت نہیں، ہدایت یہاں میں مانا کیا ہے کہ خدا نے ہدایت کی تھی تمہیں کہ تم اپنے آپ کو سردی سے بچاؤ، بیماری سے بچاؤ، یہ ہدایت تھی، تم نے چونکہ عمل نہیں کیا تم بیمار ہو گئے۔ یہ بیماری خود ایک ظلم ہے، یہ خود ہدایت نہ ہونا ہے، تو اس میں اللہ کا قصور تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے خود، تم نے مثلا وہ کام اختیار نہیں کیا۔ تو صلاحیتوں کے ساتھ، استعداد و قابلیت اور ایبلٹی کے ساتھ، اپنی اسکلز کے ساتھ ظلم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا ضیاع ہے۔ وقت کو ضائع کیا آپ نے، عمر کو ضائع کیا، یہ عمر ایک دفعہ آئے گی۔ ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے 7:29:20، یہ 20 سیکنڈ اگلے منٹ بھی ہوں گے، لیکن 7:30 ہوں گے۔ یہ 7:30 کل بھی آئے گا شام میں، لیکن آج جو تاریخ ہے وہ کل نہیں ہوگی۔ آج مثال کے طور پر 10 تاریخ ہے یا 9 تاریخ ہے، یہ اگلے مہینے بھی آئے گی، لیکن مارچ کی نہیں ہوگی، اپریل کی ہوگی۔ اپریل دوبارہ بھی آئے گا، لیکن وہ 2016 کا ہوگا، 2015 کا نہیں ہوگا۔ سال نیا بھی آئے گا، لیکن یہ سال اس صدی کا نہیں ہوگا، اگلی صدی کا ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا کتنی جلدی وہ رخ پلٹ رہے ہیں، کتنی جلدی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ گھڑی گھوم کے آئے گی، منٹ یہ نہیں ہوگا، 30واں منٹ ہوگا، گھنٹہ یہی بجے گا دوبارہ، آج کا نہیں ہوگا کل کا ہوگا، ماہ تبدیل ہوگا، سال تبدیل ہوگا، صدی تبدیل ہوگی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ نے خانہ دیا ہے، اب اس میں خانے آپ نے بھرنے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے گیم میں نے دیکھے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر آپ نے جیسے یہ اسکوائر بنے نا فرش پہ 4 خانے مربع، اب اس میں سے جانا ہے، اب اس میں کسی پر بھی آپ نے وہ لڈو کھیلا ہے کسی نے، ہے نا، کیا کہتے ہیں لڈو ہی کہتے ہیں نا،
لوڈو لیڈو مختلف اس کے انداز ہیں کہنے کے. تو اس کے بیک پہ جو ایک گیم ہوتا ہے جس میں بعد میں سڑیاں لگی ہوتی ہیں، بعد میں سانپ بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اگر آپ کا سانپ پہ پیر پڑ گیا تو آپ کتنی 3-4 منزلہ نیچے آ جائیں گے. مثلا 99 پہ ہوتا ہے، 98 پہ ہوتا ہے، بعض اوقات آ جاتا ہے 60 پہ، یا 3 پہ ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے 44 پہ، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے اوپر گرا دیتی ہیں یا نیچے سے اوپر چڑھا دیتی ہیں. یہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہمیں. انسان کی زندگی میں مختلف خانے ہیں. تو میں گیم کا تذکرہ کر رہا تھا، تو ہوتا ہے کہ اس پہ اگر آپ نے پیر رکھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بلاسٹ کر جائے اور آپ مر جائیں، ہو سکتا ہے وہیں سے آپ جو ہیں وہ جمپ کر کے آگے پہنچ جائیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو چانس پہ ہوتا ہے، لیکن زندگی چانس پہ نہیں گزاری جا سکتی. زندگی کے لیے عقل شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اسی کو استعمال کرنا ہے. اچھا، یہ موضوع خالصتاً آپ سے پہلے والے لڑکوں کے لیے، ٹین ایجرز کے لیے زیادہ مفید ہے، لیکن بہرحال ابھی دیر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کو آگے بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی مفید ثابت ہوگا. درود بھیجیں محمد وآل محمد. کتنے بجے شروع کیا تھا ہم نے لیکچر؟ 7:15. 20 منٹ ہو گئے، ٹھیک، کیونکہ میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا. یہ کھانے، ان میں آپ نے وہی چیز ڈالنی ہے کہ جو آپ نے ڈالنی ہے. ایک زندگی میں اللہ کا کھانا ہے. اچھا، ایسا نہیں کہ ایک رسول کا اور اہل بیت کا کھانا ہے، ایک قرآن کا ہے، ایک جاب کا ہے، ایک پڑھائی کا ہے، ایک دوست کا ہے، ایک بیوی کا ہے، ایک بچوں کا ہے، ایک قرآن کا ہے، ایک سوشل لائف کا ہے، ایک آپ کے آرام کا ہے، ایک آپ کی ایکٹیویٹیز کا ہے، دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹا، ایک گھومنے پھرنے کا ہے، ایک جائز تفریح خواہشات کا کھانا. مختلف کھانے ہیں. یہ صرف ایگزامپلس دے رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ کھانے ہیں. اللہ کے کھانے میں اللہ کو رکھنا ہے، اہل بیت کے کھانے میں اہل بیت کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کھانے میں اہل بیت نماز کی جگہ نعرہ حیدری لگا دیں. نہیں، نعرہ حیدری سے کام چل جائے گا. ہیں ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ کے کھانے میں اہل بیت کو رکھ دیا اور اہل بیت کے کھانے میں اللہ کو رکھ دیا. قرآن کے کھانے میں جو ہے وہ ڈائجسٹ کو رکھ دیا اور کسی اور چیز کے کھانے میں کسی اور چیز کو ڈال دیا. یہ شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں. اللہ کے کھانے میں اللہ ہو، اہل بیت کے کھانے میں اہل بیت ہوں، رسول کے کھانے میں رسول اور قرآن کے کھانے میں قرآن. ان کھانوں میں سے ایک کھانا ہے دوست کا، دوست یابی کا. آپ نے فیس بک کو دیکھا، سرچ یور فرینڈس، اپنے دوستوں کو تلاش کریں. وہ دوست نہیں ہیں آپ کے، آپ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ دوست ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک دوست کا ایک خانہ رکھا ہے. اس کھانے میں بھی کیٹیگریز ہیں. اس میں سب سے اوپری حصہ جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ دوست رکھتا ہے. اب یہ قرآن اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، موقع نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کن کو دوست رکھتا ہے، کن سے. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ قسط کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں. ان اللہ یحب المتقین، ٹھیک ہے نا. اب آپ کو اللہ کے دوستوں کی صفات پتہ چل گئیں. اچھا، سب سے پہلے جو دوست ہے وہ اللہ ہے، پھر اہل بیت ہیں، پھر والدین ہیں، پھر اس کے دوست یار ہیں، یا لڑکی ہے تو سہیلی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا حصہ ہے وہ ہے انسان کی شریک حیات. شوہر ہے، یہ لڑکا ہے تو لڑکی کے لیے، لڑکی ہے تو لڑکے کے لیے. آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اس لیے کہ اس میں اگر انسان صحیح رنگ بھر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کامیاب انسان کہلا سکتا ہے. بہت سارے موضوعات ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ
خود شادی کا ایک موضوع ہے، ٹھیک ہے نا، شریک حیات کا انتخاب ہے، شادی سے پہلے شریک حیات کے انتخاب پہ مثلا ہم چاہیں گے آج تھوڑی سی گفتگو کریں جتنا وقت ملتا ہے ہمیں۔ اب ان خانوں میں آپ نے رنگ بھی بھرنے ہیں تاکہ آپ کی جوانی کی جو بہار ہے وہ محفوظ رہے، آپ اپنے عمل سے اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اکثر لکھا ہوتا نا کہ اپنی میموریز کو یادگار بنانے کے لیے ہم سے رجوع کریں فلاں فوٹوگرافر، ہم آپ کی زندگی کے مسرت بھرے لمحوں کا امر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کی مسکراہٹ والے لمحات کو ہمیشہ جاویدہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب مسکرا رہے ہیں، باتوں پہ کسی کے دل میں کیا آ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے، وہ کیا کام کرتا ہے؟ اس میں کوئی مکھن لگا دیتا ہے کہ پالش کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہ آتا ہے کیمرے سے مووی بناتا ہے یا اسٹل کیمرے سے فوٹوگرافی کرتا ہے، لیکن اس میں ایک آرٹ کرتا ہے، وہ فن، وہ فن کیا کرتا ہے؟ اگر آپ نارمل انداز سے بیٹھ کے اٹھ کے شادی میں دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب وہ نکاح ہو جاتا ہے اور سب جتنے بیچلر ہوتے ہیں وہ چھوارے کھا لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سنا ہوتا ہے جو جتنے جلدی چھوارے کھائے گا اس کی جلدی شادی ہوگی یہ ایک آف دی ریکارڈ بات ہے، وہ ریکارڈ نہیں کروا سکتا میں، اس کے بعد کہوں گا میں، ہاں وہ مناسب نہیں ہے، وہ ریکارڈنگ کے بعد میں کہوں گا، مجھے یاد دلائیے گا۔ تو کہتے ہیں چھوارے کھانے سے جلدی شادی ہوتی ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بیچلرز ہوتے ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے معلوم، یہ کہتا ہے معلوم، وہ بیچارہ بدو بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں کچھ دن میں اسے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا آٹھے دال کا ماحول ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ فوٹوگرافر، اس کا مطلب آپ ہیں میرے ساتھ۔ تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ آ کے آپ کو ایک مثلا اینگل دے دے گا، آپ کو ایک انداز دے دے گا، آپ ایسے کھڑے ہو جائیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، آپ تھوڑا سا یوں ہو جائیں، آپ تھوڑا سا اس طرح بیٹھیں، آپ تھوڑا سا سائڈ پوز دیں، ٹھیک ہے نا، یہی کرتا ہے نا وہ۔ پھر اس کی جو فلیش ہوتی ہے، اس میں جو لائٹ استعمال ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹیکنیکل کر دیتا ہے تاکہ وہ جب تصویر سامنے آئے تو بڑی اچھی لگے۔ وہ اس منظر کو اسٹل کر دیتا ہے صرف، اور کچھ نہیں کرتا۔ کیا اس تصویر کی قدر و قیمت زیادہ ہے یا آپ کی قدر و قیمت زیادہ ہے کہ آپ تصویر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بتائیے کس کی قدر و قیمت زیادہ ہے؟ انسان کی، وجود کی۔ اس تصویر میں احساس نہیں ہے، آپ میں احساس ہے۔ اس تصویر فیلنگز نہیں ہیں، فیلنگ لیس ہے تصویر، آپ فیلنگز والے ہیں، آپ کی امنگیں ہیں۔ تصویر آئی لو یو نہیں کہے گی بیوی سے، آپ اپنی شریک حیات سے کہیں گے آئی لو یو، مثلا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، فیلنگس ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے دوست کا تصویر کھینچوائیں، وہ تصویر بولے گی، آپ اپنے دوست کے ساتھ بولیں گے، فیلنگس انسان کے دل سے ہوتی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصویر کی اہمیت نہیں ہے، انسان کے وجود کی، اس کے دل کی احساسات، امنگوں اور آرزو کی اہمیت ہے۔ وہ کیا کام کرتا ہے؟ امر کیسے بناتا ہے؟ وہ امر ایسے بناتا ہے کہ وہ آ کے ایک خاص اینگل دے کے اس تصویر کو، زندگی کے اس لمحے کو اسٹل کر دیتا ہے، وہ تصویر چھپ کے آ جاتی ہے، بس یہ کام کرتا ہے۔ آپ بھی اپنی زندگی کی بہار کو محفوظ بنا سکتے ہیں، امر بنا سکتے ہیں، جاویدہ بنا سکتے ہیں، اس کا آرٹ آنا چاہیے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ انسان کی زندگی مختلف خانے ہیں، ان خانوں میں وہی رنگ بھرنا ہے اور وہی چیز ڈالنی ہے جو اس کا ہے، اور وہ چیز ڈالنی چاہیے۔ ان میں سے ایک خانہ دوست کا ہے، اور دوست کی کیٹیگریز میں نے بتائیں: اللہ، اہل بیت، علماء، عقل مند دوست۔ اب اس میں پھر روایات ہمارے پاس ہیں، علیکم السلام، کہ دوست کس کو بنایا جائے، اچھے دوست کی صفات کیا ہیں، برے دوست کی صفات کیا ہیں، عقل مند کے ساتھ بیٹھو، بیوقوف کے ساتھ نہ بیٹھو، منافق کے ساتھ نہ بیٹھو، چغل خور کے ساتھ نہ بیٹھو، ذلیل کمینے پست افراد کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صفات آپ پہ اثر انداز ہوتی ہیں،
خوب یہ بھی الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ وارد ہونا نہیں چاہتا، صرف ٹچ کرتا ہوا گزر رہا ہوں میں۔ اب آئیے دوست پر، ایک کھانا ہے آپ کی شریک حیات کا، بیگم صاحبہ کا، اس میں آپ نے بیگم ہی کو ڈالنا ہے، صحیح؟ بیوی ہی کو ڈالنا ہے، بہن نہیں آ سکتی، ساس نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، ماں کا کردار اس میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ بیوی کا کردار ہے، شریک حیات ہے، شریک حیات ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں شریک جیون ساتھی ہے آپ کی، اور جیون ساتھی ہے یعنی آپ کے جینے کی راہ میں آپ کی ہمراہ اور مسافر ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے انسان مارکیٹ جاتا ہے، اسٹور جاتا ہے شرٹ لینے کے لیے، یار تو بھی آ جائے یار میرے ساتھ چل دے، یہ بھی آ جاتا ہے اس کے ساتھ دوست، پہن کے دیکھتا ہے، آئینے میں دیکھتا ہے کیسا لگ رہا ہوں، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، یار دیکھنا کیسی فٹ ہے، ٹھیک ہے، کیسا لگ رہا ہوں، ہاں یہ بندہ بڑا، اس نے بھی چڑھا دیا دوست نے، ٹھیک، اوپر سے چڑی کھینچ لی چڑھا کے، جوتے انسان لیتا ہے، خود پہنتا ہے، چل کے دیکھتا ہے، دوست سے کہتا ہے یا بتاؤ، یعنی ایک دوست کو لے کے جاتا ہے انسان، مشورہ لیتا ہے اس سے، اس کی ویوز لیتا ہے، اس کی نظر لیتا ہے۔ تو کیا زندگی گزارنے کے لیے جو آپ شریک حیات کا انتخاب کر رہے ہیں ایسے ہی ہو کہ بس امی نے دیکھ لی اور کافی ہے، بہن نے پسند کر لی کافی ہے؟ یہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی مرحلہ ہونا چاہیے۔ وہ بولا ہمارے استاد کے کہ اب وہ زمانہ آنے والا ہے، بچہ آئے گا، امی امی یہ آپ کی بہو آ گئی، ٹھیک ہے، آپ کی بہو مل گئی، یہ زمانہ بھی آنے والا ہے، اب شادیاں ایسے بھی ہوا کریں گی۔ بہرحال تو اس کے لیے کیا کریں، یعنی اب یہاں پہ مختلف نظریے ہیں، اور وہ نظریے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ اچھا فرینڈشپ ہونی چاہیے، کیوں بھائی؟ انڈرسٹینڈنگ میں ہونی چاہیے نا شادی کے لیے۔ میں کیسے کر لوں؟ یہ پرانے زمانے کی بات تھی کہ جب گھونگھٹ الٹتا تھا شوہر تو سامنے بیوی کا مکھڑا نظر آتا تھا، جیسی بھی ہوتی تھی وہ قبول کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، چون چرا کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ پرانا، آج سے 40 سال پرانا زمانہ تھا، 35 سال پرانا زمانہ تھا، بس اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ اس کے بعد آئیں گے تو پھر جنریشن کے تقاضے ہیں، امنگیں ہیں، اور مختلف پھر جتنا ہم 2000 یعنی 21ویں صدی میں آئے تو یہ چانسز اور یہ وسعت جو ہے مزید پھیلتی چلی گئی، اور اس میں نئی جدتیں آ گئی، پھر میڈیا آزاد ہوا، مشرف کے دور میں تو اور بہت زیادہ اس میں بگاڑ اور انحراف پیدا ہوا۔ بہرحال اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے پہلے شاذ و نادر ہی مثلا جانتا ہو یا جانتا ہوگا، دیکھا ہوگا کبھی بچپن میں، اس کے بعد مثلا جو ہمارا ایک قدیمی ایک سسٹم تھا فیملی لائف کا کہ دیکھا نہیں دیکھا، بہرحال بڑوں نے طے کر دی، بچپن میں طے کر دی، وہی چلتا رہتا ہے اور وہ پھر شادی ہو جاتی ہے۔ لیکن اب زمانہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نہیں جناب انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے شادی کے لیے، اور جب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور ہم فکری طور پر ایک ٹیبل ٹاک پہ نہیں بیٹھیں گے تو ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گے۔ بہت اچھی چیز ہے، فکری ہم آہنگی ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اسلام نے اجازت دی ہے، بلکہ اسلام نے تو دیکھنے کی حد تک بہت زیادہ اجازت دی ہے کہ جس لڑکی سے شادی کا ارادہ ہو اور آپ کو پتہ ہو کہ وہ منع نہیں کرے گی، اس کی اور بھی شرائط ہیں، اس کو دیکھا جا سکتا۔ خصوصاً میں جب نکاح کے لیے جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، تو اگر لڑکی کی طرف سے وکیل ہوں تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا ہے؟ آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے؟ آپ جانتی ہیں اسے؟ تو اکثر وہ ہوتا ہے اس کی اماں کہہ دیتی ہیں بیٹا ہاں کہہ دو، اس کی چاچی کہہ دیتی ہے بیٹا ہاں کہہ دو، تو میں کہتا شادی اس کی ہو رہی ہے، اس کو بولنے دیں، آپ خاموش رہیں۔ وہ جب تک نہیں بولتی میں
اوکے نہیں کرتا ہوں، آگے نہیں بڑھتا ہوں، کیونکہ شرعی طور پر مجھ پہ ہے کہ ثابت ہو جائے کہ یہ لڑکی اپنے ارادے اختیار سے ایک ایسے انسان کو جسے وہ جانتی ہے، یہ دیکھا والا ہے، بغیر کسی اجبار کے، اکراہ کے، جبر کے، بغیر کسی فورس کے اپنے ارادے اختیار، شعور اور عقل کے ساتھ ایک شخص کو اپنا شریک حیات بنا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھ پہ ثابت، مگر یہ کہ میں جانتا ہوں، میں اپنے بھانجے کے نکاح پڑھایا، میں جانتا ہوں کہ اس نے دیکھا ہے، لیکن جہاں میں نہیں جانتا وہاں پہ میں کسب علم کرتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ جناب یہ لڑکی اپنے ارادی اختیار سے بغیر کسی فورس کے دباؤ کے، اس لیے میں کہتا ہوں بھائی جی خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی جتنی ہیں سہیلیاں سب خاموش ہو جائیں، اس کو بولنے دیں، کیوں؟ تاکہ مجھے پتہ چلے نا کہ مثلا آواز کسی اور کی، تصویر کسی اور کی آ رہی ہے ٹھیک ہے؟ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اب کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اسلام بھی کہتا ہے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ایک ضوابط اور اصول معین کیے گئے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ جناب ہم یونیورسٹی میں ہیں، لہذا ہم جو ہیں وہ فرینڈ شپ اختیار کریں گے، ہم اب فرینڈ ہیں۔ مولانا آپ کو مشکل ہے، خرابی آپ کی، ہمارے اصل میں جو ہے نا وہ نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو وہ اکثر کہا جاتا ہے بچوں کو پردہ کرو، مولانا دل اچھا ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہوتا ہے، خود دل کو پردہ کرایا جاتا ہے کیا؟ دل کا پردہ نہیں ہوتا ہے، حیا ہے، شرم ہے، جسم ہے انسان کا، اس کے افکار و خیالات ہیں، سب چیزیں ہیں۔ بہرحال کہیں پہ افکار و خیالات کو بھی انسان ہے کہ روکے، ان کو بیان نہ کرے ہر جگہ، ہر قسم کے لوگوں سے، اپنی فیلنگز کا پردہ ہے، اپنی فیلنگز کو بیان نہ کرے انسان، اپنی حیا کا پردہ ہے، یعنی حیا خود ایک پردہ ہے، لیکن حیا کو بھی کہ ہر جگہ جو ہے وہ انسان جو ہے اس کو اس طریقے سے سامنے نہ لے کر آئے کہ انسان بے حیا کہلائے، بے پردہ کہلائے۔ بہرحال تو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس قسم کے سوال ہے۔ فرینڈ شپ ہے، ہم دوست ہیں، تو آئیے یہ طریقہ صحیح ہے انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کا۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہم دوست ہیں، پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ تم کیسے ہو، تم کیسی ہو، پھر گفتگو سے آگے بڑھتی ہے کہ جناب وہ تم نے گھر میں کیا بنایا اور تم نے کیا پہنا، جس دن کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، اس دن یہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ انسان کی امنگیں، انسان کی فیلنگز، انسان کے جذبات اور احساسات سب انوالو ہونے لگتے ہیں آہستہ آہستہ۔ شروع میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو بہت محتاط ہو کے، اکثر دیکھا ہے کہ مثلا مذہبی لڑکے بھی ہوتے ہیں، اسلامی بھی سوچ رکھتے ہیں، لیکن مولانا ہم دوست ہیں بس۔ خوب میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ وہ پھر آخر میں کیا ہوتا ہے، تو بہرحال ایک نفسیات کے طالب علم کی حیثیت سے ساری چیزیں میرے سامنے آتی ہیں۔ جیسے ایک بہت ہی واقعہ میں نے ہر جگہ سنایا ہے، تو بڑا لوگ اس میں محظوظ ہوئے، آپ بھی مسکرائیے گا۔ ایک لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا میں ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا ہوں۔ تو میں نے اس کو دیکھا، میں مولوی آدمی تھا، میں نے کہا یار اللہ رسول کا نام لو، تمہارے والد تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں نا کہ یہ ان کاموں کے لیے بھیجتے ہیں، انسان بنو، تم پڑھو لکھو۔ نہیں مولانا میں عاشق ہوں، میں کیا کروں؟ جتنا سمجھانا تھا سب بے سود، کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے اس کا اوپر کا کھانا خالی ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ایسے سر جھکا کے آیا، یوں آ کے بیٹھ گیا میرے پاس۔ میں نے کہا کیا ہوا برخوردار؟ کہہ رہے مولانا آپ نے صحیح کہا تھا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ ہنسنے کا بھی مقام ہے اور رونے کا بھی۔ کہنے لگے اس لڑکی نے اپنے لینس کا کلر چینج کر لیا ہے۔ یعنی ایک نوجوان جو پاکیزہ جذبات، خیالات، احساس، امنگ رکھتا ہے اپنی شریک حیات کے لیے، جو ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے، فل ان دی بلینکس ہے نا، یہ تو خالی جگہ پور کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، فل ان دی بلینک، کوئی بھی ایکس بھی آ سکتی ہے، وائی بھی آ سکتی ہے، زیڈ بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ جو احساس ہے یہ تو ایکس وائی زیڈ نہیں ہے، نہیں تو میرا احساس ہے، اس نوجوان کا احساس ہے۔ میں محبت کروں گا اپنی شریکہ حیات سے، میں چاہوں گا، میں اس کے لیے مثلا ستارے توڑ لے کے لاؤں گا، میں اسے دنیا بھر کی ساری خوشیاں اس کی قدموں میں لے کر، خوب یہ احساس تو میرا ہے نا، یا اس نوجوان کا ہے۔
یہ ایکس وائی زیڈ کا تو نہیں ہے، یہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن وہ جو میری زندگی میں آئے گی وہ ایکس وائی یا زیڈ ہوگی، بالآخر کوئی تو ہوگی نا ان تین میں سے. فار ایگزامپل یعنی وہ اتنا دیوانہ کہ وہ اس کے لینس کے کلر کا عاشق ہو گیا. اب آپ توجہ کریں، وہ اس کے لینس کے کلر کا عاشق ہو گیا، اور جب وہ لینس اس نے چینج کیا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. مثلا وہ ایک خاص کلر کو پسند کرتا تھا اور اس نے جو ہے وہ کوئی اور خاص کلر دیکھا تو اس کا دل ٹوٹ گیا. یعنی ایک انسان کی در حقیقت زندگی کا جو موڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان رنگوں سے دھوکہ کھا جائے. یہ بدبختی ایک نوجوان کے لیے کہ وہ رنگ سے، وہ بھی لینس کے کلر سے دھوکہ کھا جائے. یعنی اس نے اپنے احساسات کو بیچ دیا، ٹھیس لگا دی. مثال کے طور پر ایک پتھر ہے، پتھر کو آپ زمین پہ پھینکیں گے نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس گلاس کو، اس کانچ کو، یہ کسی بھی حساس چیز کو پھینکیں گے ٹوٹ جائے گا. دل حساس ہے کیونکہ اس میں احساسات ہیں، فیلنگز ہیں، آپ کے جذبات ہیں، آپ کے امنگیں ہیں، آپ کی آرزو ہیں، آپ کی ڈیزائرز ہیں، جائز خواہشات ہیں. تو یہ ہوتا ہے اصل میں. اچھا اب کیا کریں کہ کیا شادی سے پہلے دوستی صحیح ہے؟ دوستی صحیح ہے. اچھا مولانا یہ بتائیے کہ کیا لڑکیوں سے بات کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی کی جا سکتی ہے. اچھا اس کی شرائط ہیں بات چیت کرنے کے. اچھا لڑکیوں سے مولانا چٹ کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ تعالی، جی کی جا سکتی ہے، اس کی شرائط ہیں. صحیح. اس کے اصول قوانین معین کیے گئے. آپ کی کلاس فیلو ہے، آپ کو ضرورت ہے نوٹس لینے کی، نوٹس دینے کی، یا مثلاً کوئی چیز پوچھنے کی یا سمجھنے کی. اگر کوئی اور نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اسی سے حل ہو سکتا ہے، تو انسان اس کو سمجھا بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں پھر دیکھنے کی شرائط ہیں، اس میں بیٹھنے کی شرائط ہیں، جگہ کی شرائط ہیں کہ جگہ کہاں پہ ہونی چاہیے، بیٹھنا کے انداز کیا ہونا چاہیے، کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ سب فقہی مسائل میں ان میں وارد ہونا نہیں چاہتا، لیکن اس کی اپنی اپنی شرائط ہیں. بات کرنا حرام نہیں ہے، لڑکی سے یا عورت سے، نامحرم سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ. اب آئیے اسی موضوع پہ کہ انسان فرینڈشپ کے نام پر جو ہے نا وہ اپنے احساسات کو شیئر کرے. ہم انڈرسٹینڈنگ بڑھانا چاہتے ہیں. خوب سب سے پہلی بات تو یہ، اس کی کیا شیورٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ آپ جس سے اظہار دوستی کر رہے ہیں آپ کی شادی اسی سے ہوگی. پہلی چیز یہ. اکثر آتے ہیں بچے میرے پاس، جناب وہ محبت ہو گئی ہے ہمیں. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس بات کی ضمانت ہے، محبت کرو لیکن اس بات کی ضمانت دے دو مجھے کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی. اگر تم ضمانت دیتے ہو اسی سے ہوگی، ٹھیک ہے. محبت کرنے کے قوانین میں تمہیں بتا دیتا ہوں. قوانین، محبت کرو. مجھ سے پوچھا کہ مولانا یہ بتائیے لو میرج جائز ہے؟ بتائیں. لو میرج جائز ہے. لو میرج کے تصور جو ہمارے دن میں بھگا کے لے جانا، کورٹ میں میرج کرا لینا، وہ نہیں ہے. ہاں وہ بڑے، میں نے تو اس کو مجلس میں بیان کیا، لوگ تو ہل گئے، دھماکہ ہو گیا، بم پھٹ گیا. ارے مولانا لو میرج جائز ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا دنیا میں کوئی ایسا جوڑا بتا دو کہ جو اپنی ہونے والی بیوی سے نفرت کرتا ہو، اس نفرت کی بنیاد پہ اسے اپنی بیوی بنائے. انسان اسی سے شادی کرتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. محبت کرنا اللہ نے تمہیں اصول دیا کہ محبت کرو، یہ دی ہے تو محبت کرو. آنکھیں دی دیکھو، کان دیے سنو، زبان دیے بولو. صحیح بولو، سچا بولو، صحیح بات سنو، صحیح بات کو قبول کرو. آنکھیں دی دیکھنے کو، صحیح چیز دیکھو.
محبت دی ہے، احساس دیا ہے، دل دیا ہے، تو محبت کرو. لیکن محبت کا طریقہ ہوتا ہے. یہ تھوڑی کہ کھڑے ہو جائیں جناب کالج کے سامنے ویلنٹائن ڈے پہ. وہ ایک میں نے اتفاق سے دیکھا بھی تھا، یا پنجاب کسی شہر کا، یعنی اس حد تک یعنی بےہودگی ہماری یہاں بڑھ گئی ہے کہ وہ ویلنٹائن ڈے پہ آتی جاتی خواتین کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہے ہیں، اور ہمارا میڈیا اسے ایک جوک اور انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بیان کر رہا ہے کہ من چلو نے جو ہے وہ جناب یہ کر دیا، اور راہ چلتی خواتین کو مارنا چاہیے. ان کو تم چلتے پھرتے خواتین کو بے پردہ ہی صحیح. بہرحال اس طرح مزاحم ہونا اور ان کو تنگ کرنا، اذیت دینا، یہ تو شرعاً درست نہیں ہے، غیر اخلاقی فعل ہے. اس کو آپ پروموٹ کریں، اس کو ترویج کریں، اس کی اشاعت کریں، اس کو میڈیا پہ لائیں. کیا بات کہہ رہے تھے میں؟ لو میرج کی. تو انسان اس سے محبت کرتا ہے اس سے شادی کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. لیکن محبت کرنے کے اصول ہیں، ٹھیک ہے نا. اب مختصر کروں تاکہ ہم مقررہ وقت میں جو ہے وہ میرے خیال سے 15-20 منٹ رہ گئے ہیں جی، اس میں گفتگو تمام کریں. یہ جو دوستی ہے جو اکثر مختلف انسٹیٹیوشنز میں یا کالجز میں یا یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہیں اور ایک دوسرے کے دوست بننا چاہتے ہیں. وہ شروع میں تو مثلا پہلے تو آپ جناب سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، پھر ابے تبے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، پھر چونکہ مثلا میرے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں تو میں ان سے پھر پوچھتا ہوں ایک نفسیات کے طالب علم کے سے، بھائی کیا گفتگو ہوتی ہے تمہاری؟ تو کچھ وہ بتا دیتے ہیں، کچھ وہ بتا نہیں پاتے، وہ میں گیس کر لیتا ہوں ان کی گفتگو سے. لیکن جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ ابے تبے کا ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے نا. پہلے جو ہے آپ جناب سے گفتگو پھر ابے تبے پہ ہوتی ہے. پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی میں کلاس پہ اور نوٹس پہ اور استاد پہ اور ٹیچر پہ اور لیکچر پہ گفتگو ہوئی تھی، پھر تم نے کیا پہنا، تم نے کیا کھایا، گھر میں کیا ہو رہا ہے. پھر جو ہے وہ ایسا ایسا ہی اور ہا اور ٹھٹے اور قہقہے اور ہنسی اور مسکراہٹ اور تبسم، پھر یہ شروع ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایس ایم ایس پہ ایسا وہ ہارڈ فیلنگز بنا کے جو ہے نا شیئر ہونے لگتی ہیں. اب آپ نئے سافٹ ویئرس آ گئے ہیں، وائبر آ گیا ہے، واٹس ایپ آ گیا ہے، اس پہ بہت سارے آپ کو اسٹیکرز مل جائیں گے، وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیلنگز انوالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں. وہ محض ایک تصویر نہیں ہوتی دل کی، وہ کھیل نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ کا احساس ہوتا ہے. گو کہ آپ مثال کے طور ایک لڑکا جب ایک نوجوان بیچر لڑکی کو آئی لو یو لکھ کے دیتا ہے تو وہ منتظر ہوتا ہے اس کا، گویا کہ اس نے ایس ایم ایس بھیج دیا میلوں دور، لیکن اس نے اس ایس ایم ایس کے پیچھے ایک رسی باندھ دی ہے تاکہ جب وہ ایس ایم ایس آئے تو میں پڑھ سکوں کہ کیا جواب ہے. اس کا احساس گیا ہے اس تصویر کے ساتھ، اس جملے کے ساتھ، اس اسٹیکر کے ساتھ، اس کا دل گیا ہے. ایسا ایسا ہی ہوتا کہ انسان جو ہے نا وہ اس کی فیلنگز انوالو ہونے لگتی ہیں، سنجیدہ ہونے لگتا ہے. ہنسی مذاق و دوستی یاری میں انسان گرفتار ہونے لگتا ہے، تانے بانے جو ہے نا اس کے گرد بن لیے جاتے ہیں اور پھر انسان جو ہے وہ اس میں گرفتار اور پھنستا چلا جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 4 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب جدائی ہو رہی ہوتی تو اس وقت جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس وقت جو ہے وہ جدائی ہو رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایک یعنی میرے پاس تو بہرحال مختلف فون کالز آتی ہیں، جیسے ہمارے دوست تو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کبھی کبھی ہمارے پاس آتا ہے. ان کی والدہ کو پتہ چلا کہ یہ مولانا کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے تو انہوں نے جو فون کیا اور اس کے کچھ اور چیزیں بتائیں کہ میرا بیٹا ایسا ہے تو آپ پلیز اس کو یہ کہا کریں. والدین کبھی والد فون کرتے ہیں بیٹے کے لیے، جناب مولانا آپ اشاروں کے نایوں میں بتائیں. والدین پریشان ہوتے بہرحال، تو وہ جناب 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا رہے ہیں. یہ اسی دنیا کی باتیں ہیں، یہ مطلب وہ قصے کہانی نہیں ہے، اسی دنیا میں.
نماز چھوڑ دی ہے، دل نہیں لگ رہا ہے، پڑھنے نہیں جا رہا ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، یہ مثلا یہ ساری چیزیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا انوالو ہو گیا ہے اس کے ساتھ کہ اس کو اب دل چھوڑانا بڑا تنگ ہو گیا ہے. اور خصوصاً اگر ایک ہی کالج میں اور ایک ہی کلاس میں ہوں، کلاس فیلو بھی ہوں، تو پھر یہ شدت زیادہ ہو جاتی ہے، انٹینسٹی اس کی بڑھ جاتی ہے، شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر جو ہے مرد جو ہے وہ لاؤبالی ہوتا ہے، وہ مہینے 6 مہینے بعد بھول جاتا ہے. لیکن عورت بہت حساس ہوتی ہے، وہ نہیں بھولتی. عورت ذات وہ بہت حساس ہوتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہی حساس ہے. صنف نازک جو کہا جاتا ہے وہ ہے ہی، اس کا احساس بھی، اس کی محبت بھی، اس کا دل بھی، اس کا وجود بھی، اس کے خیالات بھی. کیونکہ خدا نے اس سے ایسا نزاکت والا، ظرافت والا، ظریف، نفیس کام لینا ہے جو مرد انجام کبھی نہیں دے سکتا. وہ ہے تربیت کا کام، شوہرداری کا کام، گھرداری کا کام، جو ان تمام صفات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ عورت اس کو انجام دے. اس لیے اس کو اتنا حساس بنایا. بچہ روئے گا، شوہر کے سپرد کر دیجیے، بچہ کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، نہیں چپ ہوگا. پھر گود میں اٹھا کے زور سے ہلائے گا اس کو، نہیں ہاں سو جاؤ، نہیں کر گیا، سو جاؤ، نہیں چپ ہوگا. پھر گھور کے دیکھے گا، سو جاؤ، آخر میں 2 تھپڑ لگا دے گا. عورت نہیں ایسی، ماں ایسی نہیں ہوتی. وہ بڑے احساس کے ساتھ بچوں کو جنم دیتی ہے، بڑے احساس کے ساتھ پالتی ہے. بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں اور صحیح حساس ہوتی ہے عورت، صنف نازک جو کہا گیا. اور مختصر کر بات کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ مولانا ٹھیک ہے ہم انڈرسٹینڈنگ بڑھاتے ہیں، اور شادی نہیں ہوئی تو دوستوں کی طرح رہیں گے اور ختم ہو جائے. ختم نہیں ہوتا معاملہ، کہنے کو ختم ہو جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا. مرد لاؤبالی ہوتا ہے، مرد بہت جلدی فراموش کر دیتا ہے، لیکن عورت اتنی جلدی ان مسائل کو، خصوصاً جس میں وہ مثال کے طور پہ جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں، تو یہ اتنے انوالو ہو چکے ہوتے ہیں، اتنے سنجیدہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ ایک ایک بات کو جو نا شیئر کر رہے ہوتے ہیں دوستی کے نام پہ. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہاری بیوی ہوں. یہ شادی نہیں ہوئی ان کی، یہ دوستی، فرینڈشپ ہے ان کی. شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے دوستی کے نام پہ، یا شادی کے نام پہ بھی نہیں کہ ہم شادی کے لیے انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کے لیے فرینڈشپ کر، نہیں، فرینڈشپ ہے ہماری. یہ فرینڈشپ بھی اس حد تک خطرناک ہے کہ اس میں انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے، گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، اسی کا ہو کے چلا جاتا ہے. یہ نہیں وہ کسی دلدل ہے جس میں انسان جتنا ہاتھ پیر چلائے گا اتنا ہی زیادہ گرفتار ہوتا رہے گا، دھنستا رہے گا. اس بنا پر یہ کہنا کہ جناب ہم انڈرسٹینڈنگ بڑھائیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں بڑھے گی، بلکہ اس کا نتیجہ کسی پھر کیا کریں. خوب بیوی میری ہے، انتخاب میرا ہونا چاہیے، پسند میری ہونی چاہیے، لائک میں کروں، محبت میں کروں، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوستی بھی نہ کرو. تو اس کے اصول و قوانین مرتب کیے گئے ہیں کہ آپ جو ہیں بات کر سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو پرکھنے کے مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں. پھر اس کے حسب نسب کا ہے، اس کے کردار ہے، اس کا ماحول ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کا پردہ ہے، اس کا حجاب ہے، اس کا اخلاق و کردار، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے کہتے ہیں دوستوں سے پوچھا جائے، اس کی سہیلیوں سے پوچھا جائے، جس سے شادی کی جا رہی ہے اس کے چچا ماموں جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیکھا جائے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ان سے مجموعی طور پر ایک ہمارے سامنے ایک فگر آ سکے. اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں شادی ایک بمپر پرائز ہے، لاٹری ہے، یار نکل گیا تو بمپر پرائز، ورنہ پہ قسمت کو بیٹھ کے روئیں گے. نہیں، یہ بھی غلط ہے. شادی کوئی لاٹری نہیں ہے کہ لکی نمبر لگ گیا تو بمپر پرائز، ورنہ
بقرات سقرات یا ارسطو کچھ بن جائیں گے، نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ لڑکی دیکھو، شکل دیکھو، اخلاق دیکھو، تعلیم دیکھو، دین دیکھو، حجاب دیکھو، حسب نسب دیکھو، ماحول دیکھو، ثقافت دیکھو، فرہنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ تمہارا کفو اور ہمسر اور ہم پلہ ہے اگر ہے، دیکھو بسم اللہ کہہ کے یا علی مدد کہہ کے شادی کرو۔ لیکن یہ تصور مت کرنا کہ مسائل خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا استخارہ دیکھ دیں، میں کہہ دیتا ہوں شادی کے لیے نہیں دیکھوں گا۔ نہیں، آپ دیکھ دیں۔ ایک صاحب کا فون آیا، مولانا آپ دیکھ دیں شادی میں دیکھ دیں، منع ہے۔ اور منع کیسا آ گیا؟ ہم تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے تم سے پہلے کہا تھا۔ استخارہ ہاں یا نہیں کا بتائے گا، کرو یا نہ کرو۔ استخارہ یہ نہیں بتائے گا کہ زندگی کیسے گزرے گی۔ ایک صاحبہ، ایک نوجوان بچی میری والدہ کی جب حیات تھی، ان کے پاس ہے کہ نہیں خالہ کہ استخارہ دیکھ دیں۔ والدہ نے تسبیح سے لے کے استخارہ دیکھ دیا۔ خالہ ایک اور دیکھ دیں، ایک اور دیکھ دیا۔ اچھا پلیز ایک اور دیکھ دینا، تو ایک اور دیکھ دیا۔ آنٹی ایک اور مسئلہ اس کو بھی دیکھ دیں۔ وہ 10-12 استخارے ہو گئے۔ والدہ نے کہا آخر یہ استخارے کس چیز کے لیے کرا رہی ہو تم؟ کہ نہیں میں دیکھ رہی ہوں سوال امتحان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ استخارہ ہاں یا نہیں ہے کہ شادی کر سکتے نہیں کر سکتے، باقی اخلاق تمہارا کیسا ہونا چاہیے، بیوی کا اخلاق کیسا ہے، تم عمل کرو نہ کرو، سب کا سب اللہ کی گردن پر ڈال دو، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آنکھیں کھولو، کان کھولو، پرکھو، دیکھو، حسب نسب، اخلاق، تعلیم، کردار، حجاب، ساری چیزیں دیکھو، کفو ہمسر ہم پلہ ہونا دیکھو، اس کے بعد بسم اللہ یا علی مدد کہہ کے شادی کا آغاز کرو۔ اور اس کے بعد پھر بہت سے ایسے استخارے ہوتے ہیں کہ جو اچھے آتے ہیں لیکن طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ استخارہ یہ تو نہیں کہتا کہ طلاق نہیں ہوگی، تابد سمند بون سے تمہیں جوڑ دیا ہے، نہیں، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو استخارہ یہ نہیں ہوتا۔ بس لاٹری نہیں ہے، قرآن نہیں ہے قرآن دازی ہوگی، بلکہ یہ عقل و شعور کی دنیا ہے۔ آنکھوں سے دیکھو، پہچانو، پرکھو، حسب نسب، تعلیم، ہر چیز دیکھو، اس کے بعد اوکے کرو، اور پھر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ دو پہیے جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں، لہذا یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ بہت سے ایسے ہیں۔ ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ان کے کسی کزن نے لو میرج کی، شادی کے پہلے دوسرے تیسرے دن، ولیمے کے تیسرے دن، پہلے دوسرے تیسرے دن تھرڈ ڈے آف آفٹر لائف میرج، کیا ہوا؟ شاپنگ کے لیے گئے، کسی بات پہ غصہ آیا، شوہر نے گالی دی، بیوی نے تماچا مارا۔ لو میرج کی تھی، کیا دیکھا تھا؟ جناب مسکراہٹ دیکھی تھی، بغل اس لڑکے کے لینس کا کلر دیکھا تھا، اسٹیٹس دیکھا تھا، اخلاق نہیں دیکھا تھا، کردار نہیں دیکھا تھا۔ تو اس کو جانچنے کا اپنا طریقہ ہے۔ تو انسان ساری چیزوں کو دیکھے، اس کے بعد پھر زندگی گزارنے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ، کیوں گڈی گڑیا کا کھیل تو نہیں ہے نا، ایک گڑیا ادھر سے لائیں، ایک گڈا ادھر سے لائیں، جیسی گڑیا ہو جیسا گڈا دونوں آپس میں بٹھا کے شادی کر دیں آپ۔ شعور ہے، انسان ہے، بیدار ہے، دل ہے، اس کا احساس ہے، امنگ ہے، آرزو ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کی ڈیزائرز ہیں، اس کی خواہشات ہیں۔ انسان ان چیز کا نام ہے یا نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ دو گڈے گڑیا کی شادی کرتے ہیں آپ، ایسے دونوں گلائیں بٹھاتے، نہیں، دیکھو، پرکھو، بھالو، تولو، ناپو، سب کچھ کرو، اور پھر شعور اور عقل سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی زمانے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔